अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इसराइल और अरबों की दुश्मनी कहाँ से स्टार्ट हुई और क्या ये अब एंड होने वाली है और इसके अंदर अमेरिका का क्या ताल्लुक़ रहा है इस पूरे रीजन के अंदर। तो आज ये डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये दुश्मनी शाह अब्दुल अज़ीज़ के दौर से चली आ रही है। शाह अब्दुल अज़ीज़ इब्न सऊद सऊदी अरब का बादशाह गुज़रा है जिस वक्त ये इसराइल आबाद हो रहा था फ़लस्तीन के इलाकों में। तो शाह अब्दुल अज़ीज़ इब्न सऊद ने रब्ता किया अमेरिका से। उस वक्त जो अमेरिका के सदर थे वो थे रोज़वेल्ट से उसने बात की कि ये इसराइल को, यहूदियों को हमारी अरबों की ज़मीन के ऊपर क्यों आबाद किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है, अरबों ने क्या बिगाड़ा है उन लोगों का जो उनको अरबों की ज़मीन के ऊपर आबाद किया जा रहा है। तो जो अमेरिका का सदर था उसने सऊदियों से वादा कर दिया कि हम उनको उनकी ज़मीन नहीं देंगे। जब ये बात तय हो गई तो जो सऊदी अरब का बादशाह था वो इत्मीनान में आ गया और वो रिलैक्स हो गया कि अब हमारी जो ज़मीन है अरबों की वो इसराइलियों को नहीं दी जाएगी। फिर ये हुआ, कुछ ट्रेजेडीज़ हुई कि अमेरिका का वो सदर जो है वफ़ात पा गया। उसके बाद जो नया सदर बना, ट्रूमैन अमेरिका का सदर बना, उस टाइम दोबारा ये मसला छिड़ा। तो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा थे शाह फैसल, जिनको आप जानते हैं शाह फैसल, उनका बड़ा किरदार है पाकिस्तान के अंदर भी शाह फैसल का। शाह फैसल ने हमारा जो फैसलाबाद है जिसका पुराना नाम लैलपुर है, ये लैलपुर इसका नाम था और शाह फैसल के नाम पे इसका नाम फैसलाबाद रखा गया है। और आपको पता है हमारा जो क्या नाम है फैसल मस्जिद जो है इस्लामाबाद में, वो भी शाह फैसल के नाम से है, उसी ने बनवाई थी। तो काफ़ी काम किया शाह फैसल ने पाकिस्तान के अंदर भी। तो ये उस वक्त वज़ीर ख़ारजा था जनाब। तो इसने, ये बड़ा सख्त वज़ीर ख़ारजा था, ये सारे मामलात फ़लस्तीन के और इसराइल के वो यही देख रहा था। सारी जो चीज़ें डेवलपमेंट हो रही थी जितनी भी, वो सारी इसी के अंडर आ रही थी। अब जब वो ट्रूमैन वज़ीर आज़म बना, सदर बना उनका क्या नाम है अमेरिका का, तो उन्होंने सऊदियों फिर से उठ पड़े और उन्होंने कहा कि जाके इनसे बात करें, क्योंकि पहले उस अमेरिका के सदर से तो हमारा मुआहदा हो चुका था कि फ़लस्तीन की ज़मीन जो है इसराइल को नहीं दी जाएगी। ये वादा दोहराया गया अमेरिका के सदर के सामने। तो उसने भी इस बात की यकीन दहानी कराई कि हम आपकी ज़मीन इसराइल को नहीं देने देंगे, आपका साथ देंगे। और ये साथ कहाँ देना था, ये यूनाइटेड नेशंस की जो एक होती है मीटिंग, उसके अंदर उन्होंने इसका वोट देना था सऊदी अरब के हक़ में अमेरिका ने। तो हुआ कुछ यूँ कि जब वोटिंग हुई उस वक्त 1947 की बात है, 1947 की ये बात है। उस वक्त पाकिस्तान और भारत जो है अलग अलग मुल्क बने थे और ये उस वक्त की बात है। उस वक्त यूनाइटेड नेशन में जब वोट था, अमेरिका ने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ दे दिया, इसराइल के हक़ में दे दिया, नया मसला छिड़ गया। और याद रहे कि उस टाइम पाकिस्तान ने इसराइल के ख़िलाफ़ वोट दिया था। और आपको ये जान के भी हैरानगी होगी कि इंडिया ने भी इसराइल के ख़िलाफ़ वोट दिया था। तो ये उस वक्त की बात है 1947 की। और जो सऊदी अरब के लोग थे वो तिलमिला उठे अमेरिका की इस हरकत से। तो वो हर हाल में अपनी ज़मीन चाहते थे। तो उन्होंने इससे लड़ाई का फ़ैसला कर लिया कि इसराइल से हम लड़ाई करेंगे। ये लोग पहले भी तपते सहराओं में रहने वाले थे। उस वक्त इनके ऊपर भी इतनी पैसों की रेल पेल नहीं हुई थी। अभी ये नए नए अमीर बन रहे थे सऊदी अरब के और अरब ममालिक जितने भी हैं, अभी इनके तेल निकल रहे थे उस टाइम और ये आहिस्ता आहिस्ता अमीर बनने लग गए थे। तो ये समझते थे कि चलें फिर पुराना बदू पाश और तपते सहराओं में चले जाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपनी ज़मीन नहीं देने देंगे। तो ये बात डन हो गई। फिर ये हुआ कि सऊदी अरब ने फ़ौजी बगावत कर दी फ़लस्तीन और जो इसराइल जिसका तनाज़ा बना हुआ उधर जाके उन्होंने बगावत कर दी, फ़ौजी बगावत। और अच्छी खासी कुट पड़ी इसराइलियों को, यहूदियों को अच्छी खासी कुट पड़ी सऊदी अरब के फ़ौजियों से। अब जब ये हुआ तो उसके बाद जो है कुछ देर के लिए जंग बंद हुई, जिस दौरान यहूदी जो थे उनके फ़ौजी वहाँ पे जमा होना शुरू हो गए इसराइल के अंदर, जो कि जंग अज़ीम अव्वल और जंग अज़ीम दोम के जिन्होंने लड़ी हुई थी जंगें, वो वाले फ़ौजी इधर अब जमा होना शुरू हो गए।
جب وہ آہستہ آہستہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کر لی وہاں پہ، جب وہ وہاں پہ جمع ہو گئے تو انہوں نے اس سے پہلے ایک معاہدہ کر رکھا تھا کہ کوئی گولی نہیں چلے گی، فی الحال جنگ بند ہے۔ اس دوران انہوں نے یہ ڈیولپمنٹ کر لی تھی۔ 1948 میں یہ سعودی عرب بھی آپ دیکھیں اس دوران چپ نہیں بیٹھا۔ 1948 میں ایک سال بعد سعودی عرب نے شام کے اندر ایک بڑا دفتر قائم کر دیا سارے عرب ممالک کی حمایت سے۔ اس دفتر کے اندر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اسرائیلیوں کا بائیکاٹ کریں گے اور ان سے نہ کوئی چیز خریدیں گے، نہ کوئی چیز ان کے اوپر فروخت کریں گے۔ سارے عرب ممالک جو ہیں وہ کوئی بھی چیز ان سے خریدی بھی نہیں سکتے اور فروخت بھی نہیں کر سکتے۔ ٹوٹل بائیکاٹ 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 اور بائیکاٹ اسرائیل کا۔ اور انہوں نے پھر اس دفتر کے اندر ایک لسٹ بنائی، جس لسٹ کے اندر انہوں نے ساری جو پروڈکٹس تھیں جو اسرائیل سے آ رہی تھیں ان کی ایک لسٹ تیار کی کہ یہ چیزیں اسرائیل سے آ رہی ہیں اور یہ چیزیں ہم اپنے ملک کے اندر انٹر نہیں ہونے دیں گے۔ اور دوستو بات یہاں پہ بھی ختم نہیں، انہوں نے یہ بات بھی طے کر لی کہ جو کوئی ملک اسرائیل سے تعلق رکھے گا اس ملک کے ساتھ بھی ہم تجارت نہیں کریں گے۔ بڑی سخت بات طے ہو گئی، اور انہوں نے اپنے دوست ممالک کو بھی وہ لسٹیں جاری کیں کہ آپ لوگ بھی ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ اور یہ تب سے پاکستانیوں کے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے کہ جب ہم کبھی کبھی کوکا کولا کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور اس طرح کے میسیج آپ لوگوں کو موصول ہوتے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے۔ 1948 میں یہ لسٹیں تیار ہوئی تھیں کہ میک ڈونلڈ ہو گئی، کوکا کولا ہو گئی، یہ ساری اسرائیل کی پروڈکٹس تھیں یہودیوں کی۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو بائیکاٹ کریں گے، ہم ان کی یہ چیزیں نہ خریدیں گے، نہ ان کو کوئی چیزیں فروخت کریں گے۔ تو یہ تب سے پاکستان کے جو ہماری گروتھ آ رہی ہے، نئی ینگ جنریشن آ رہی ہے، ان کے مائنڈ میں یہی والی باتیں ہیں۔ یہودیوں کے خلاف جو اتنی نفرت ہے وہ اس دفتر کے تھرو پورے مسلم کنٹریز کے اندر پہنچائی گئی، وہ والی بات۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی ایک ٹیکنیکل بات تھی۔ سعودیوں کے پاس تھا ایک ایسا بٹن جس سے وہ دنیا کو کہیں بھی گھما سکتے تھے، اور یاد رہے کہ وہ بٹن تھا تیل کا۔ تیل ان کے پاس تھا، تیل ایک ایسا بٹن تھا جس سے دنیا کہیں بھی گھوم سکتی تھی۔ اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر جو امریکہ ہے اس نے مدد کی اسرائیل کی تو ہم اس کو اچھا خاصا سبق سکھائیں گے۔ اب جنگ چھڑی پھر 1967 کے اندر، اس کے اندر پاکستان بھی حمایت کر رہا تھا سعودی عرب کی، اور ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی پاکستانی پائلٹس سعودی فضائیہ کی کافی زیادہ ہیلپ کر رہے تھے۔ بنگلہ دیش بھی کر رہا تھا، مسلم کنٹریز سارے کر رہے تھے۔ تو صرف بنگلہ دیش کے ایک پائلٹ نے اسرائیل کے 6 دنوں میں 4 جہاز گرا دیے، تو یہ بھی کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ انہوں نے خاطر خواہ سعودیوں نے کوئی اتنی اچھی پروگرس نہیں دکھائی تھی اس جنگ کے اندر، لیکن وہ جنگ کچھ ٹائم کے بعد بند ہو گئی اور معاہدہ طے ہو گیا صلح بندی کا۔ پھر وہ عام طور پہ یہی سمجھ جاتا ہے کہ سعودی عرب وہ جنگ ہار چکا تھا۔ پھر امریکہ کے لوگ جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہے تھے اس جنگ میں بھی اسرائیل کو، تو سعودی عرب جو تھا وہ بڑا تل ملا ہوتا ہے اس بات پہ کہ امریکہ نے پھر سپورٹ کیا ہے اسرائیل کو۔ تو اب انہوں نے مصر کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات طے کی کہ اب اگر نیکسٹ جنگ کی ہم تیاری کرتے ہیں اور نیکسٹ جنگ میں اگر امریکہ نے اسرائیل کو سپورٹ کی تو ہم ان کا تیل بند کر دیں گے جناب۔ یہ بات طے ہو گئی، بڑا سخت فیصلہ تھا کہ جتنے بھی، اور اس کے ادھر بھی نہیں رکے، انہوں نے کہا جو بھی پھر اسرائیل کے ساتھ تعاون کرے گا یا اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق رکھے گا اس کو بھی تیل نہیں دیا جائے گا، کیونکہ تیل ان کے پاس تھا، ان کی مرضی چلنی تھی۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ پھر جنگ چھڑی 1973 میں، 1973 میں جنگ چلی، اور 2 سائیڈوں سے سعودی عرب نے اسرائیل کو گھیر لیا اور اچھی خاصی پٹائی کرنے پہ آ گیا ان کی، اور کافی پٹائی ہوئی یہودیوں کی، اور یہودی یوں لگتا تھا کہ اب جنگ ہارنے لگے ہیں۔ لیکن فوراً اسی وقت امریکہ نے اپنے جہاز بھیجے اور ان کو اسلحہ پرووائڈ کیا، ہیوی قسم کا اسلحہ پرووائڈ کیا اسرائیل کو، جس سے ان کو سپورٹ ملی، اور انہوں نے اسرائیل نے سعودی عرب اور مصر شام کے علاقوں پہ بھی قبضہ کر لیا، اور بیت المقدس کو بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو پھر سعودی عرب تلملا اٹھا، انہوں نے وہی کیا جو فیصلہ کر چکے تھے، انہوں نے
امریکہ کا تیل بند کر دیا، اور ساتھ ساتھ جو بھی کنٹریز اسرائیل کے جو سپورٹ میں تھے ان ساروں کا تیل بند کر دیا۔ اب جو امریکہ کی اکانومی تھی وہ یوں کر کے نیچے گر گئی، اور اس کے ساتھ جرمنی، فرانس، یہ لوگ جو امریکہ کی وجہ سے سپورٹ کر رہے تھے اسرائیل کو، ان کی اکانومی بھی اس طرح گر گئی کیونکہ وہاں بھی تیل بند ہو گیا، کیونکہ وہ بھی اسرائیل کو امریکہ کی وجہ سے سپورٹ کر رہے تھے، کیونکہ امریکہ ان کا دوست تھا۔ اب انہوں نے جرمنی، فرانس، انہوں نے امریکہ سے کہا بھئی آپ کی وجہ سے ہمارا تیل بھی بند ہو گیا ہے، کچھ کرو، اس کا کوئی حل نکالو۔ پھر یوں ہوا کہ وزیر خارجہ جو کہ امریکہ کا تھا، اس نے بڑی بھاگ کی اور اسرائیل اور ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے، اور انہوں نے پھر اسرائیل سے جو قبضے میں لیے تھے، اسرائیل نے سعودی عرب اور عربوں کے کچھ علاقے وہ واپس دلوائے عربوں کو، اور پھر ایک معاہدہ تحریر کیا جنگ بندی کا، جس سے سعودی عرب کہتا تو ہے کہ وہ ہم جنگ جیت گئے، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے واپس کر دیے وہ علاقے جو انہوں نے قبضے میں لیے تھے، اس طرح صلح ہو گئی اور یہ جنگ ختم ہوئی۔ اب یہ ایک بٹن تھا سعودی عرب کا جس سے وہ امریکہ سے کچھ بھی منوا سکتے تھے، تیل وہ بٹن تھا، جب وہ دباتے تھے تو امریکہ ان کی بات ماننے لگ جاتا تھا۔ تو حاضرین گرامی، یہ وہ ایک بٹن تھا جس سے تھرو امریکہ جو ہے وہ اس کے انڈر آ جاتا تھا سعودی عرب کے۔ سعودی عرب نے کوشش کی کہ ہم اپنے عرب ممالک اور مسلم کنٹریز کو اکٹھا کر کے ایک پاور بنائیں پوری دنیا میں، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا۔ اور پھر یہاں پہ تو ہم اس ویڈیو کو ختم کریں گے۔ اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ امریکہ نے اس کا کیا حل نکالا کہ جو تیل کا بٹن سعودی عرب کے پاس تھا اب وہ ویسا نہیں رہا۔ کیا ہوا، کیا ڈیولپمنٹس ہوئی، کیا ہوا کہ اب اسرائیل عربوں کا دوست بننے لگ گیا ہے، عرب ممالک جو ہیں اس کو ماننے لگے ہیں اسرائیل کو، وہ کون سی وجوہات ہیں وہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔